اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 1، حروف مفردات۔ یہ 29 حروف ہیں جن کو ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ ان 29 حرفوں پر قرآن کی بنیاد ہے۔ اگر ہم نے یہ 29 حروف صحیح کر لیے، ان کو صحیح پڑھنا ہمیں آ گیا، تو انشاءاللہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے گا۔ جب ہم پڑھیں گے تو صحیح طریقہ سے پڑھیں گے، تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ان 29 حرفوں کو اب ہم صحیح کرتے ہیں، یہ پہلا سبق ہے۔ تو انشاءاللہ اسی انداز سے ہم پڑھیں گے جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ تمام 29 حروف صحیح ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہے الف، اس کو الف نہیں پڑھنا، الف الف یہ خالی ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں۔ آگے ہے با تا ثا، یہ 3 حروف، ان کی شکل ایک ہی ہے۔ با کو بے نہیں پڑھنا، بے اردو میں پڑھتے ہیں، تے اردو میں ہے اور سے اردو میں ہے۔ اس کو لمبا کرنا ہے، با تا ثا عربی میں۔ اب با کے نیچے ایک نقطہ، اسی شکل کا آگے ہے با کے نیچے نقطہ، اوپر 2 نقطے ڈالیں گے تو تا بن جائے گا، اور اوپر 3 نقطے ڈالیں گے تو ثا بن جائے گا۔ تینوں حرفوں کی شکل ایک ہے، نقطوں نے ایک کو با بنایا، دوسرا تا بن گیا، تیسرا ثا بن گیا۔ اسی طرح آگے 3 حروف ہیں، جیم حا خا، جیم کے نیچے ایک نقطہ، حا خالی ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں، اور اسی شکل کا آگے ہے خا، نقطے والا خا، اس کی آواز خرخری ہوگی، موٹی آواز ہوگی، حا خا۔ تو نقطوں نے تینوں حرفوں کو الگ کر دیا، شکلیں ایک ہیں لیکن نقطوں کی وجہ سے جیم الگ، حا الگ، خا الگ۔ دال ذال، دال خالی، کوئی نقطہ نہیں، اسی دال کے اوپر اگر نقطہ ڈال دیں تو یہ ذال کی آواز دے گی، جیسے انہوں نے یہاں آگے لکھا ہے دال پھر ذال، نقطہ ڈالنے کی وجہ سے ذال بن گیا۔ آگے رو زا، رو خالی، اور رائی کے اوپر جب نقطہ پڑا تو را کو زا پڑا گیا ہے، رو زا، شکل وہی ہے، نقطے کی وجہ سے آواز بدل گئی، را کی آواز الگ، زا کی آواز الگ۔ سین شین، سین پر کوئی نقطہ نہیں، لیکن سین کی شکل والا آگے جب لکھا، سین لکھا تو اس کے اوپر 3 نقطے ڈال دیے تو اس کو شین پڑھنا ہے، شین ہو گیا 3 نقطوں کی وجہ سے، سین شین۔ صاد ضاد، صاد موٹا کر کے پڑھنا ہے، ضاد کو بھی موٹا کرنا ہے، تو صاد خالی، ضاد صاد ہی کے اوپر جب نقطہ پڑا تو صاد کو پھر ہم نے ضاد پڑھا نقطے کی وجہ سے۔ تو نقطوں سے حرفوں کو پہچاننا ہے۔ تو وہ دونوں کی شکلیں ایک ہیں، وا کے اوپر نقطہ پڑا تو وہ وا بن گیا، اصل میں وہ بھی توا ہی تھا، توا خالی، اور اسی شکل کا آگے لکھ کر نقطہ ڈال دیا تو وا حرف کا اضافہ ہو گیا، وا بن گیا۔ اسی طرح آگے عین غین، دونوں حروف جو ہیں وہ ایک شکل کے ہیں لیکن نقطہ ڈالنے سے غین عین سے الگ ہو گیا، یہ حرف الگ ہو گیا۔ اسی طرح فا ایک نقطہ، قوف 2 نقطے، قوف کو موٹا، اور کاف یہ کش والا کاف ہوتا ہے، تو یہ نشانی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، قوف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، قوف اور کاف۔ لام میم کوئی نقطہ نہیں، نون اوپر نقطہ آ گیا، نقطے کی وجہ سے نون، واو ہا حمزہ
ان میں کوئی نقطہ نہیں. یا کے نیچے دو نقطے، یا کے نیچے دو نقطے ہوں گے تو شکل کوئی بھی ہو، جیسے یہاں دو شکلیں ہیں، نیچے دو نقطے ہیں تو اس کو یا اور یا پڑھنا ہے. چھوٹیے بڑیے بعض لوگ پڑھتے ہیں، یہ غلط پڑھتے ہیں. یا دو نقطوں کی وجہ سے ایک ہی حرف ہے، دو نقطے نیچے پڑے ہوئے ہیں، تو اس حرف کو جب ادا کریں گے تو یہ یا کی آواز آئے گی. یا اس طریقہ سے 29 حروف ہیں، یہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے. تو ان 29 حرفوں کو بار بار سنیں گے، نقطوں کو پہچانیں گے تو انشاءاللہ 5 سال کا بچہ بھی پہچان لے گا اور 80 سال کا بوڑھا بھی پہچان لے گا جس نے قرآن نہیں پڑھا آج تک. تو ان نقطوں کو دیکھ کر اس کو قرآن انشاءاللہ پڑھنا آ جائے گا. کوشش کرنے سے اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے. تو انشاءاللہ اگلی پوسٹ ہم تیار کریں گے جس میں حرفوں کو ملایا ہوا ہے، ملے ہوئے حروف ہوں گے، وہاں بھی نقطوں سے پہچانیں گے. تختی نمبر 2 پڑھائی جائے گی اگلی پوسٹ میں انشاءاللہ تعالی.